ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ خراب پاکستان نے کیے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی جنگ میں مصروف تھے تو ایسے میں ہمیں دھیان ہی نہیں رہا، اور سوشل میڈیا میں ہماری اور امریکہ کے بیچ میں بڑی دوریاں پیدا کر دی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی جب وہ چیک کریں کہ یہ سارا مواد کہاں سے کریٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا اس کا ایڈریس جو ہے پاکستان کی ایک بیسمنٹ نکلتی ہے۔ دوسری طرف کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایز ایف پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو عوام ہے اس کے بیچ میں دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے کہ جہاں پہ لوگ کہنے کو اپنا ایک احتجاج کر رہے ہیں، اس کو لیڈ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کا اور لوگوں کا ایک ایسا ٹکراؤ ہوا کہ جس کے نتیجے میں رینجرز کے جوانوں کی، پولیس کے جوانوں کی اور کچھ سویلینز کی جو مطلب ان کی ہلاکت ہوئی، وہ جان سے گئے، وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد ایک ایسی تلخی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے جواب میں ایک اوورسیز کشمیریز کا ایک گروپ اٹھایا ہے کہ جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ایسے ایسے مذاق خیز ایسی بدزبانی کر رہے ہیں، ایک ایسی گالیاں دے رہے ہیں کہ جو کم از کم کسی عوامی تحریک کی نمائندگی نہیں کرتے، اور ان کا جو گالیاں دینا ہے اور ان کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں وہ پھپتیاں کس رہے ہیں، جس میں وہ خاص طریقے سے بول رہے ہیں، تو اس سے یہ تشویش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ایک تحریک عوام کے حقوق کے نام پہ شروع کی گئی ہے، اس میں اصل مقاصد کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں ویڈیوز ویسے ہی رینڈملی دیکھ رہا تھا تو پھر اس میں ایک آئرلینڈ کی بھی ویڈیو آئی۔ آئرلینڈ ایک بڑا اچھا ملک ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک چاقو کے وار کی وجہ سے، یا چاقو جس کو کہتے ہیں سٹیبنگ کہتے ہیں، کہ اس کے وار کی وجہ سے پھر وہاں پہ ایک بڑا شدید عوامی احتجاج ہوا، جس کے نتیجے میں بہت ساری گاڑیاں اور بہت سارے گھر وہاں کے لوگوں نے جو ہے جلا دیے۔ تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی چلو ہم تو ہیں ہی بے وقوف جاہل، لیکن یہ ہے کہ آئرلینڈ کے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ کیسے، مطلب انہوں نے کیسے گاڑیاں جلا دی، انہوں نے کیسے لوگوں کے گھر جلا دیے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس حملہ آور سے، لیکن لوگ جب غصے میں آئے تو پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ تو ایک تو فیکٹر یہ ذہن میں رکھیں کہ جی ایک عام عوامی محرومی ضرور ہے، معاشی حالات، یہ چاہے ایران کی جنگ کہیں، چاہے حکومت کا نکمہ پن کہیں، چاہے اس کے اندر یہ کہیں کہ جی جو بھی چیزیں آپ ڈالیں، لیکن ایک عام شخص کے لیے، ایک عام لوگوں کے لیے جو زندگی ہے وہ مشکل ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ مغرب میں بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی وار ڈرمز بجنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنگی ماحول بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس میں وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس سے خیر سے میرا بھی تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جو ہیں ایک خاص ماحول بنا رہے ہیں وہ سب کچھ کرنے کے۔ تو ایک اس کی پرائمری ریزن ہے میرے نزدیک، اور پرائمری ریزن یہ ہے کہ مغرب میں ایک خاص طبقہ بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے، اور باقی جو اجتماعی جس کو مڈل کلاس کہیں، لوور مڈل کلاس کہیں، ورکنگ کلاس کہیں، جو بھی کہیں، وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور امریکہ میں تواتر کے ساتھ ایسی خبریں پیش کی جا رہی ہیں، ایسے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ بالکل سچ ہیں کہ اگر 1975 میں آپ کی یہ تنخواہ تھی اور آج بھی اسی حساب سے آپ کی تنخواہ ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تنخواہ میں کتنے تولے سونا آپ لے سکتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج اوسطاً امریکہ میں ہر شخص کی تنخواہ جو ہے، مطلب ایک سال کی تنخواہ، وہ کہتے ہیں ایئرلی انکم اگر 1975 میں $60,000 تھی تو ابھی آپ کی وہ انکم جو ہے وہ $1,20,000 ہونی چاہیے، لیکن 60 سے وہ $67,000 تو ہو گئی ہے، مطلب $66,000 تو ہو گئی ہے، لیکن $1,20,000 نہیں ہوئی۔ اور اس میں خیر سے تبدیلی کے جو سب سے بڑے محرک تھے پریزیڈنٹ اوباما، ان کی جو آپ دیکھیں نا کہ وہ جو 2008 میں انہوں نے بیل آؤٹ کیا تھا، جس کو اکنامک بیل آؤٹ کہتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مطلب
کیونکہ یہ ساری کارپوریشن جو ہیں یہ ایک معاشی دباؤ کا شکار تھی، اور اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے اس کی معیشت کولیپس کر سکتی تھی۔ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بے انتہا پیسہ ڈالا بینکوں کے اندر، بینکوں نے وہ پیسہ آگے کمپنیز کو دیا، تو کمپنیز نے بجائے وہ پیسہ لوگوں پہ لگانے کے انہوں نے اپنے اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز خریدے، ان کو مہنگا کیا، پھر جو بڑے بڑے سی ای اوز تھے انہوں نے بڑے ہینڈسم پیکیجز اپنی جیب میں ڈالے اور وہ رفو چکر ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ابھی یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جن لوگوں کے پاس سہولت ہے، ان میں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ اپنے پیسے کی بے انتہا نمائش کرتے ہیں، جو کہ کسی پڑھے لکھے معاشرے کے اندر لوگ نہیں کرتے، اور پھر اگر ہم آپ کو اسلامی کہتے ہیں تو اس میں تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنے پیسے کی بے انتہا نمائش کرتے ہیں، اور اس میں میرے حساب سے حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جی اگر کوئی بڑا صاحب ہے تو چلو وہ تو بڑا صاحب ہے ہی نا جی، اس کو کوئی گورنمنٹ نے سہولتیں دی نہیں ہے، اس صاحب کا ڈرائیور بھی بڑا صاحب ہے، اس کا اردلی بھی بڑا صاحب ہے، اس کا گارڈ بھی بڑا صاحب ہے، اس کا جو دوسرا ڈرائیور ہے وہ بھی بڑا صاحب ہے، اس کی بیگم کا ڈرائیور بھی بڑا صاحب ہے، اور اس کی وجہ سے روزانہ عوام کے اندر ایک بڑا شدید غصہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور چلو اس کو تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا صاحب ہے، لیکن اس صاحب کے نیچے یہ جو جتنے صاحب ہیں ان سب کو ہم کیسے برداشت کریں؟ اور پھر روزانہ کی بنیادوں پہ کوئی اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہے، کوئی ٹریفک میں جا رہا ہے، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ جو ایک دھونس ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو میری اپنی جو بھی میں ان کی بات چیت سن رہا ہوں اس کے اندر یہ ایک بڑا سنگولر فیکٹر ہے کہ عوام کو شدید اعتراض ہے، کہ بڑے صاحب پہ تو ان کا اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کا افسر ہے، اگر اس نے گاڑی پہ کہیں جانا ہے سب کچھ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتے جا رہے ہیں، اس کی بھیڑیں جا رہی ہیں، مطلب ابھی لمبی تفصیل کی بات نہیں ہے، تو اس سے بھی ان میں ایک بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور میرا خیال میں کہ جو ٹاپ پہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹوز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سختی سے ذرا ایکشن لیں، اور اس میں میں شاباشی دوں گا یہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی۔ بھی دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جی انہوں نے کمال ہی کیا ہے کہ ان کی یہ جو ہے نا کہ جی وہ بڑی سخت ہیں کچھ معاملات کے اوپر، تو بس ٹھیک ہے بڑی سخت ہے، تو وہ جو ان کا اچھا پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اچھا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ جیسے نوجوان ہیں، دیکھیں ہم بھی ایک زمانے میں نوجوان تھے، گھنٹوں بحثیں کیا کرتے تھے، پوری دنیا کو بدلنا چاہتے تھے، پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتے تھے، اور بڑے دھوکے کھائے سوری، تو بڑے دھوکے کھائے، دھوکے یہ کھائے کہ کسی نے اچھی باتیں کی تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے، پھر دوسرے نے اچھی باتیں کی تو اس کے پیچھے لگ گئے، پھر پہلے کے پیچھے، پھر دوسرے کے پیچھے، پھر ایک نئی امید، پھر نیا یہ نیا وہ، سب کچھ ہم نے دیکھا، لیکن آخر میں دوستوں میرا نتیجہ یہ ہے کہ ذرا جلدی جم مار جاتے ہیں ہم۔ تو تسلی رکھو، آرام سکون سے بیٹھو، سنو ان کی، مزے لو ان کی باتوں کے، سب کرو، لیکن پلیز اپنی جان کو، اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالیں۔ وہ اس لیے کہ یہ بڑی معذرت کے ساتھ بڑا سخت جملہ بولنے والا ہوں، لیکن یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے، کیونکہ میرے ساتھ ایک فوجی کا لقب بھی آتا ہے، تو پلیز جا کے کچھ، یا آج کل تو وہ اے آئی کو تھوڑا سا ٹاسک کریں، اس سے کہیں کہ یہ جتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، جتنی بڑی وہ کرتے ہیں، تو مجھے کوئی ریئل ٹائم ایگزامپلس دو کہ بعد میں آ کے یہ وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گندا ٹوٹا پھوٹا بیکار جیسا بھی آپ اس کو کہیں نظام، یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے بنسبت کے جو مطلب دور کے ڈھول سوانے جھوٹے خواب آپ کو وہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ ایک باری مینو موقع لے دیو، میں ہر شے بند کر داں گا تے سارے پیسے تھوڑی جیب چھپا داں گے۔ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حکومت کے پاس اگر یہ ممکن ہو تو حکومت آپ سب کی جیبوں میں پیسے کیوں نہ ڈال دے؟ وہ کہ جی ٹھیک ہے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں، سارے کھاؤ عیاشی کرو، بس ہمیں نہ تنگ کرو۔ تو چونکہ ان کے پاس نہیں ہوتے تو پھر ان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے بٹے۔ ہاں وہ اپنے کیے پہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی پانی اس طرح پھیرتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی گاڑیاں لے کے ادھر ادھر یہ جو ٹھمکتے ہیں نا، اگر یہ اپنا ٹھمکنا بند کرتے ہیں یا رات کے اندھیرے میں یا اپنے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں جا کے یہ کریں اور عوام کو یہ نہ دکھائیں، تو تب بھی شاید کوئی بات بن جائے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کے پاس کچھ آ جائے نا تو پھر وہ جب تک دکھائے نہیں، جب اس پہ ڈانس نہ کرے اور جب تک اس کو پھر جوتا نہ پڑے تو اس کو چین نہیں آتا۔ اور اگر ان کو پڑے بھی تو مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بے شک پڑے، ان کے اپنے کیے کا ہے، مجھے کوئی یہ اس کے لیے جو ہے نا میں اس پہ نہیں، ہاں لیکن دل دکھتا ہے
کہ جب نوجوان بچے بچیوں کو ان کے خوابوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ دھوکا کھائے گا، اس کو اس پہ افسوس ہوگا. تو میرا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا سا میسج ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اور پھر دوسرا کہ یہ جو ٹک ٹاک کی اور سوشل میڈیا کی اور یوٹیوب کی اور فیس بک کی یلغار ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھ سکتا، تو بڑے سے بڑے نہیں سمجھ سکتے تو آپ کیسے سمجھیں؟ تو اس میں صرف ایک ہی نصیحت ہے میری آپ کو، اور وہ یہ کہ تھوڑا حوصلے سے دیکھیں. ان کو کہیں کہ جی میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، پہنچ کے دکھاؤ. لیکن یہ جس طریقے سے یہ گالیاں دے رہے ہیں اپنی افواج کو، جس طریقے سے یہ گالیاں دے رہے ہیں اپنی سیکورٹی فورسز کو، جس طرح یہ گالیاں دے رہے ہیں مطلب سب کو، اور جو یہ بدتمیز زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ لکھ کے لے لیں مجھ سے، یہ میری ویڈیو ریکارڈ پہ رکھیں کہ یہ آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہیں. آپ میری بات نہیں مانتے نہ مانیے. یوکرین کی ذرا دیکھ لیں کہ یہ ریولوشن کیسے آیا تھا، پھر کیسے یہ صاحب وہاں کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور ابھی 2022 سے جو جنگ شروع ہوئی ہے 2026 میں اس کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب تو تقریباً 4.5 سال ہونے والے ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ کتنے لاکھ بچوں کو، 20 لاکھ نوجوان بچوں کو انہوں نے مروا دیا ہے. ابھی گلی گلی سے پکڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بارڈر کے اوپر بھیج رہے ہیں. اور یہ بھی پڑھیں، خود گوگل کریں کہ یوکرین کی وار میں یہ جو صدر صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو کابینہ ہے، انہوں نے کتنے ہزاروں ملین ڈالرز جو ہیں وہ کمائے ہیں. اور یہ یوکرین کی جو جنگ ہے کیسے ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا بن گئی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ پیسے، مطلب وہ ان کی طلب ختم ہی نہیں ہو رہی کہ کتنے پیسے انہوں نے وہ کرنے ہیں. تو دوستو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، میں سیریا کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی میرے والد صاحب نے ساری جدوجہد کی لیکن آخر میں انہوں نے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا. تو میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ احتجاج کریں، تو اس نے کہا کہ نہیں یار، سیریا پہلے ہے، میں بعد میں ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی کسی اور اچھے کو کبھی موقع مل جائے گا. تو وہ سوچ ہونی چاہیے. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس ٹائم ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں. تو دوستو زندگی بڑی بڑی چیز ہے. آپ کے والدین نے آپ کو بڑے شوق سے، بڑی محبت سے پالا ہے. یہ اس کا حق نہیں ہے کہ آپ یہ چند بے وقوفوں کے ہاتھ لگیں اور اس طرح کر دیں. اور دوسری طرف کہ جی ہم نے تو ایک زمانے میں یہ ہمارے دفتر میں بھی بحث ہوئی تھی کون ٹھیک کون غلط. تو بھائی میں نے تو اپنی ایک لکیر کھینچی تھی کہ جدھر یہ فوج میں ادھر راضی ہوں. تو کسی نے یہ کہا کہ جی اگر فوج ہی غلط نکل آئی تو میں نے کہا پھر جائے ڈٹے خوں میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں سب کا حساب لگاؤں اور سب کا وہ کروں. ہاں، آپ کے جو اعلیٰ اصول ہیں، آپ کی جو اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ کی جو اعلیٰ بات چیت ہے وہ اپنی جگہ پہ مقدم. لیکن پیارے بچے اور بچیوں، یہ پلیز اپنی جان خطرے میں آپ مت ڈالیں. آپ ان کو لڑنے دیں نا، ان کو طاقت اپنی لگانے دیں نا، لیکن یہ سب بچ جائیں گے. لیکن آپ جو وہ ہیں خواہ مخواہ اس جذبات میں بہ جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. میری سمجھ کے مطابق اتنا ہی ہے. اگر میں مکمل غلط ہوں تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو مجھے پتا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے بھی بڑا یہ سارا کچھ کیا لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے اپنے سگے ہیں، یہ اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں کر رہے. کوئی ایک آدھا کر رہا ہوگا لیکن میجورٹی اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے اپنا خیال رکھیے گا. سب سے پہلے آپ کے لیے محترم آپ کے والدین ہیں، ان کی بات ضرور سنیے گا. اپنے کسی بزرگ سے مشورہ کر لیں، ان سے سمجھ لیں. لیکن ہم بھی تکرار کیا کرتے تھے. تو نتیجہ میری اس عمر میں آ کے یہ ہے کہ ان کو بہتر پتہ ہے، ان سے سن لینا چاہیے. اور دوسرا کہ طریقہ ہے کام کرنے کا، یہ گالیاں ٹکراؤ، مطلب پتھر برساؤ اور رستے بند کر دو اور آگ لگا دو، اس دھندے سے آپ کو دور رہنا چاہیے. اس کی آخر میں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جیت بھی گئے تو اگر کچھ ملا بھی تو انہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. یہ لکھ لیں اپنے. تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی. لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بے انتہا شکریہ.